صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سارے بڑی محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیجیے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں آپ کی دو حاضری ہو رہی ہے، اس لیے بڑی محبت سے حضور کی بارگاہ میں جھک کر سلام پیش کیجیے. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. برکتہ والا مہینہ آ گیا، برکتہ والا مہینہ، برکتہ والا مہینہ آ گیا، برکتہ والا مہینہ. ایسے نہیں، اپنا ہاتھ ہی بلند کریں اور ہاتھ لہرا کر یہ آپ کی حاضری ہو. جس کا یہ برکت ہے کون چیز ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. برکتہ والا مہینہ آ گیا، برکتہ والا مہینہ گیا، برکتہ والا مہینہ آ گیا. میرے
کہ حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم مختار کون اختیار کون بزم کائنات مرکز کائنات مقصد کائنات تخلیق مقصد کائنات کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ عظیم میں ہدیہ تبریک درود و سلام نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام برادران اسلام ماہ سیام کا یہ مقدس مہینہ جو آج اللہ کے فضل و احسان سے اور نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے دامن میں داخل ہوا ہے، اللہ اس کا صدقہ ہم سب کی کامل بخشش فرمائے اور کریم آقا علیہ السلام کی نسبت با کمال کا صدقہ اور جو ہم نے آج کا موضوع سماعت کرنا ہے اس کا صدقہ اللہ ہمیں اہل بیت کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے۔ احباب زباقات، آج کا موضوع جس کو تفویض کیا ہے یہ مجفز القرآن آج ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں ہے کہ جب وہ ہستی آ جاتی ہے رسول کا رسول اٹھ کر استقبال کرتا ہے۔ جب وہ ہستی آ جاتی ہے رسولوں کا امام اٹھتا ہے اور اٹھ کر ہاتھ تھام کر اپنی مجلس پر بٹھا کر ماتھا چوم دیتے ہیں۔ بس آج اسی عنوان پر گفتگو ہوگی۔ میں قرآن کا سہارا لے کر چند علم کے موتی آپ کے دامن میں ڈالوں اور اہل بیت کی خیرات آ جائے۔ ذرا جم کر ایسے روزے کے اندر سبحان اللہ کہنا زیادہ ثواب اور جمعے کے دن کہنا اور زیادہ ثواب اور پھر رب کے پیاروں کا ذکر سن کے کہنا ذرا محبت سے ماشاءاللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، 3 آیات ہیں اور اس سورت کے ٹوٹل لفظ ہے 10۔ محبت سے اس سورت کے ٹوٹل لفظ ہے 10۔ 3 آیتیں ہیں، ہر آیت میں حرف ہے 10۔ ذرا جا کر بیٹھے کہ لطف آ جائے گا، علم بھی نکتا اور کمال نکتا۔ اس پوری سورت کے لفظ ہیں 10۔ کتنے؟ 10۔ 3 آیتیں، ہر آیت میں حرف پھر 10۔ جو اس سورت میں سب سے زیادہ حرف آیا اس کی تعداد ہے 10۔ بس یہ بولتے جائیں۔ جو اس سورت میں سب سے زیادہ حرف آیا اس کی تعداد ہے 10۔ اور جو حرف صرف ایک بار آئے ہیں اس سورت میں ان کی تعداد ہے 10۔ اور اس کی آیتیں ہیں 3۔ کتنی آیتیں؟ 3۔ ہر آیت کے آخر میں را، ہر آیت کے آخر میں را اور حروف تحتی 28 حروف ہیں۔ گن کر دیکھ لو، جو حرف را کا نمبر ہے وہ ہے 10 اور 28 حروف ہیں، 8 اور 2 10۔ پہنچے نہیں، بات بڑی کہتی، 8 اور 2 10۔ یہ 10 کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر بار میں 10 لفظ بھی 10 حرف بھی 10؟ آج تو نے تعداد سب سے زیادہ حرف کی 10 ایک بار آئے وہ بھی 10۔ اللہ اکبر۔ میں فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا سونیا قربانی کرو اور نمازیں پڑھو۔ ہم نے آپ کو کوثر ادا کیا، فصلی لربک وانحر، اور نمازیں پڑھو اور قربانی دو۔
قربانیاں ہوئی اسلام میں دو، قربانیاں ہوئی اسلام میں دو، ایک ہوئی مینا میں اور ایک ہوئی کربلا میں۔ جو کربلا میں ہوئی وہ بھی 10 ہے، جو مینا میں ہوئی وہ بھی 10 ہے۔ جا کر بولو آپ کی محبت جانتی رہنی چاہیے۔ جو مینا میں وہ بھی 10، جو کربلا میں وہ بھی 10، اور جو کربلا میں قربانی دے رہے ہیں ان کا تعلق بھی رسول سے ہے، جو مینا میں دے رہے ہیں ان کا تعلق بھی رسول سے ہے۔ اور دونوں کا ذکر نماز میں، دونوں کا ذکر نماز میں۔ اگر مینا کا ذکر نہ ہو نماز نہیں ہوتی، اور کربلا کا ذکر نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور جن کا تعلق 10 سے ہے وہ کون ہے؟ جن کا تعلق 10 سے ہے وہ کون ہے؟ بس انہی کو ذکر کرنا ہے۔ اگر آپ جا کر بیٹھیں گے تو لطف آئے گا۔ اپنے سر اٹھا کر محبت سے جا کر بولیے سبحان اللہ، اور باہر تک باہر والے بھی بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امام میں باپ کے 5ویں نمبر کے امام، کتنے نمبر کے؟ 5ویں نمبر کے امام، امام میں باپ کے اپنی مسجد پر جلوہ افروز ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یا فاطمہ تو یا فاطمہ تو یا فاطمہ تو یا فاطمہ تو۔ ایک بندہ اٹھا، حضور آپ وقت کے امام ہو کر یہ یا فاطمہ تو یا فاطمہ تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اوے نادان، میری طبیعت خراب ہے، طبیعت کو شفا دینے کے لیے فاطمہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چل گیا کہ وقت کا امام ہو اگر بیمار ہو جائے اور جس کو شفا مل جائے، اس کے نام سے شفا ملتی ہے، اسی کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 3 رمضان المبارک حضور کی لخت ذکر کا مثال قرآن بار، اور ہم اسی نسبت سے آج ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا یا فاطمہ تو یا فاطمہ تو، فرمایا دادی کا نام لے رہا ہوں تاکہ شفا مل جائے۔ اور جن کو وقت کے امام ہو کر شفا ملے جس کے نام سے، اسی کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے لکھا اس بات کو، حضور تشریف آور ہوتے اپنے روم میں، اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں، اپنی مسند پر، اچانک سیدہ آ جاتی، اچانک سیدہ آ جاتی، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتی حضور کیا فرماتے؟ اٹھ کر استقبال کرتے۔ اللہ اکبر۔ کیا کرتے؟ اٹھ کر استقبال کرتے۔ پادری صاحب صرف استقبال نہیں کرتے بلکہ استقبال کر کے اپنی مسند پر بٹھانے سے پہلے آپ کا ماتھا چومتے اور خوشبو سے اٹھتے۔ اللہ اکبر۔ کیا کرتے؟ اپنی مجلس پر بٹھاتے، اپنی مسند پر بٹھاتے اور ماتھا چوم کر سر سے خوشبو سونتے۔ راوی لکھتے ہیں سیدہ کہ جب حضور نے ماتھا چوما نا تو اہل بیت اطہار میں سے، ازواج مطہرات میں سے حضور کی زوجہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، میں حضور آپ ماتھے پر چومتے ہیں لیکن خوشبو آپ کیا سنتے ہیں؟ اب سن اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی اشم رائحۃ الجنۃ منہا، فرمایا ہاں میں سر چومتا بھی ہوں اور خوشبو سنتا بھی ہوں، کہ اس لیے میری فاطمہ وہ ہے کہ جس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ انی اشم رائحۃ الجنۃ منہا، ان کے بدن سے، ان کے سر مبارک سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں ایک جملہ دوں، پیچھے والے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں جی۔ فرمایا سر سے خوشبو جنت کی، تمام کتب حدیث کو اٹھاؤ، تمام کتب تفسیر کو اٹھاؤ، تمام کتب فقہ کو اٹھاؤ، تمام کتب تواریخ کو اٹھا کر دیکھو،
کیا لکھا ہے کہ جنت کی خوشبو، یہ دنیا سے جنت سائنس بتا رہی ہے 14,000 سال نوری سفر، بجلی 1 سیکنڈ میں امریکہ، بجلیوں کی جمع براق اور براق سے 1000 حملہ تیز دوڑنے والا نوری گھوڑا 500 سال دوڑتا رہے، کتنا 500 سال دوڑتا رہے، زمین سے آسمان کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، وہ جنت، حضور نے فرمایا، بے شمار کچھ پہ حدیث میں روایت موجود، حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو جو ہے وہ فقط 500 نوری سالوں تک رہتی ہے۔ کتنے سالوں تک؟ 500 نوری سال کی مسافت جنت سے زمین کی طرف طے کی جائے تو وہاں تک رہتی ہے، اس کے آگے نہیں جاتی۔ اب جملہ سماعت کرو، میں حضور اپنی نقطۂ جگر کا سر چھوڑ کر سونگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انی اشم رائحۃ الجنت منہا، مجھے فاطمہ کے سر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ جو جنت سے جنت کی خوشبو کو زمین تک لے آئے اسی کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ جو جنت سے خوشبو لے کر زمین تک آ جائے اسی کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں بات آپ کو تھوڑی سی محبت کے دامن میں آگے لے چلوں تاکہ آپ کے دامن جو ہے اہل بیت اطہار کی محبت سے منور ہو جائے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے جا کر خوش ہو کر بیٹھے، توجہ سے سنے۔ عورت کے 3 درجے، کتنے؟ 3 درجے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، اگر وہ بیوی ہے تو خامد کے لیے آدھا ایمان، اور اگر ماں ہے تو بیٹے کے لیے جنت۔ 3 درجے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، اگر بیوی ہے تو خامد کے لیے آدھا ایمان، اور اگر ماں ہے تو قدموں میں بیٹوں کے لیے جنت۔ اللہ اکبر سے سماعت فرمانا، تمام بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت، لیکن یہ بیٹی کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ بیٹی شان والی بیٹی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات اپنے حبیب نبی دعا کے چہرے والے، عالم نشا کے سینے والے، ماں کی آنکھوں والے، ید اللہ کے چمکتے ہوئے گوڑے گوڑے ہاتھوں والے معبود کے لیے بنائے، اور اللہ اکبر، آقا ساری کائنات کے لیے رحمت، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور میرے آقا کے لیے رحمت فاطمہ بنت محمد بن کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں یہاں پہ ایک لطیف نکتہ دے دوں، وقت بڑا تھوڑا ہے، میں نے باتیں بہت ساری کرنی ہے۔ آقا میرے کیا ہے؟ ساری کائنات میں سب سے بڑی نعمت،
سب سے بڑی نعمت آقا کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت. تو ہونا یہ چاہیے تھا آقا نعمت للعالمین. جب سب سے بڑی نعمت تو سارے جہان کے نعمت ہونا چاہیے. لیکن رب فرما رحمت للعالمین. جب میرے آقا کا بیٹے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا نا، عاص بن وائل وہ منافق کافر مشرک کیا لگا معاذ اللہ محمد عربی ابتر ہو گیا. ان شانئک هو الابتر. معاذ اللہ محمد عربی کی نسل ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا محبوب پریشانی ہونا، ہم نے عبداللہ لیا ہے تو فاطمہ بھی تو دی ہے نا. عبداللہ لیا ہے، فاطمہ دی ہے. ہم نے اس لیے تجھے رحمت بنایا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. ہم نے تجھے رحمت اس لیے دے کر بھیجا ہے تاکہ تو نعمت للعالمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کے دنیا میں رہے. اللہ اکبر. ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. اور ساری کائنات کے لیے آپ کا رحمت، اور فاطمہ بنت محمد میرے آقا کے لیے رحمت بن کے آئی ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا جملہ، بیوی جو ہے وہ خاوند کا آدھا ایمان ہے. بیوی خاوند کا آدھا ایمان. اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی کئی طرق سے حدیث ثابت ہے، موجود ہے. مشکات المصابیح میں بھی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب کسی مرد کا نکاح ہو جاتا ہے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اس کا آدھا ایمان. اس لیے اپنے بیٹوں کی شادی جلدی کیا کریں. ہم لمبے پروسیس میں، لمبے چکر میں، جیسے ہی بلوغت کو قدم رکھا بچوں کی شادی کرنی چاہیے. اور یہی شریعت کا حسن ہے، یہی پیغام شریعت ہے کہ اپنے بچوں کی جلدی شادی کی جائے. اب میں بات کر رہا تھا کہ بیوی خاوند کے لیے آدھا ایمان. کفار نے حملہ کیا، میرے آقا مدینہ میں محصور ہو گئے. خندق کھود دی گئی، گڑھا کھودا. اور جو حاجی عمرہ کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھ کے آئے خندق کی جگہ آج بھی وہ جٹیل سخت پہاڑی، اور صحابہ نے وہ خندق کھودی. اب حضور مدینہ میں محصور ہو گئے. کفار کا یرغمال، انہیں یرغمال بنا لیا. اور ایک بدقماش جو ہزارہ لشکریوں پر باری تھا، اس نے چھلانگ لگائی اور خیبر کو پار کیا. اس خندق کو پار کر لیا. جب خندق کو چھلانگ لگا کر عبور کیا، تلوار لے کر نہ لہرا کر، معاذ اللہ میرے کریم آقا کو للکار کر کہتا ہے محمد ربی آج ہے کوئی جنت میں جانے والا تو بیچ، ان آج میرا مقابلہ کرے. جب یہ بات کہی نا تو خیمے کی طرف تن سے تلوار کی کہ آج میں ان کو معاذ اللہ شہید کروں گا. اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب اس کا جملہ سنا کہ ہے تو جنت کے جانے کا خواہشمند تو بیچ، تو سب سے پہلے جناب ابو طالب کا بیٹا سے اٹھا، جناب مولا علی اٹھے، جناب شیر خدا اٹھے، نبی کا ویر علی اٹھا. میرے آقا رضوان علی بیٹھ جاؤ. کوئی اور صحابہ نے عرض کی آقا یہ بندہ مشہور جنگجو ہے، ہزار لشکریوں پر اکیلا بھاری ہے، 1000 بندے سے لڑنے والا ہے. جب یہ جملہ سنا تو میرے آقا نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے. تو علی پھر اٹھے. جب اٹھے نا لوگ یہاں پر کہتے ہیں معاذ اللہ جناب ابو طالب کے بارے میں کفری جملے، ہم ان کے ایمان کے اوپر سند رشتی کر رہے. اس لیے کہ ائمہ اربعہ اہل سنت و جماعت کا موقف 1416 تاریخ اس بات پر رقم ہے. اور کیا روشن کی طرح یہ عیا ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے. ائمہ اربعہ کا موقف یہ ہے کہ جناب ابو طالب کو نہ کافر کہا جائے نہ مسلمان کہا جائے، جوف اللسان ہے، خاموش رہا جائے. اس لیے کہ انہوں نے حضور کی بڑی خدمت کی ہے، حضور کی بڑی حفاظت کی ہے، اور اسلام کو بڑا مان پیش کیا ہے، اور اس کے پیچھے بڑی مداد ہے. اب میں اس طرف نکلوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے. میں اپنے موضوع پر بات کر رہا تھا. اب مولا علی اٹھے. لوگ کہتے ہیں جی جناب ابو طالب معاذ اللہ کافر ہیں اور ان کے بارے میں وہ مفتبر کہے جاتے ہیں.
میں کہا جاتا ہوں کہتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن ایک گناہگار باپ کا بیٹا، حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا رہا ہوں، ایک گناہگار باپ کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو قیامت والے دن 10 لوگوں کی مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ اور نادانو، ایک گناہگار ہو اس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے تو وہ 10 لوگوں کی بخشش کا لائق ہے۔ جناب ابو طالب کے 12 پوتے علی سے لے کر امام مہدی تک 14 امام ہیں، سارے مل کر جناب ابو طالب کو نہیں بخشوا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں بات ادھر جانا نہیں چاہ رہا، میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ فرمایا کل ایمان کون ہے؟ اب مولا علی اٹھے، میرے آقا نے کہا میں علی رک۔ حضور نے اپنا اپنے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور حجرے میں لے کے جا کر کیا فرمایا؟ اپنی دستار اتاری، فرمایا علی اس کو پہنو، اپنا کرتا دیا علی اس کو پہنو، اپنا تہبند دیا علی اس کو پہنو۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی کو لباس دیا، اب سمجھ جاؤ کہ جس کو نبی کا لباس پورا آ جائے اسی کو علی شیر خدا کہتے ہیں۔ اب مولا علی لباس پہن کر اب اس کے مقابلے میں نکلے۔ اب دیکھنا انداز، مولا علی بازو لہراتے ہوئے چلے۔ اب صحابہ نے رش کی نگاہوں سے دیکھ کر آقا کے چہرے کی طرف تمازت سے جو چمک رہا تھا اور روبدار چہرے کو دیکھ کر صحابہ نے عرض کی فداک بھی اممی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دیکھو تو صحیح علی کا انداز کیا ہے، آقا دیکھو تو صحیح علی کا انداز کیا ہے، علی کس شان میں جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا نا میرے صحابہ، یہ علی کی جان نہیں، بارز الایمان کل علی، یہ سارے کا سارا ایمان جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بارز الایمان، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ علی ہی نہیں جا رہا بلکہ بارز الایمان کل علی، یہ علی پورے ایمان کا نچوڑ جا رہا ہے الی کفر، الی کفر، اور فرمایا پورا ایمان کفر کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا کفر کے مقابلے میں پورا ایمان کھڑا ہے۔ ایک آقا فرما رہے ہیں کلو علی جو ایمان، علی سارے کا سارا ایمان ہے تو کل ایمان علی ہے۔ اس علی کا ایمان آقا ایمان فاطمہ بنت محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ پورے کا پورا ایمان علی ہے، علی پورے ایمان کی جان ہے، تو پورے ایمان کا نچوڑ علی ہے۔ اس علی کا آدھا ایمان فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر۔ تیسری خصلت ہمارا بچوں کے لیے ماں کے قدم جنت۔ عورت کی تیسری خصلت، پہلی بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت، بیوی ہو تو خاوند کے لیے آدھا ایمان، اور بچوں کے لیے بولو ذرا جنت۔ اب جنت کے مالک کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہمارا جنت کے مالک ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ ایک حسن جنت کا سردار ہے اور دوسرا میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ سنو تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک ہو کہ وہ جنت کے مالک ہے، ان جنت کے جوانوں کی جو جنت ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جن کی قدموں کے تلے جنت ہے حسن و حسین کی، اسی کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں، اور جن کی جنت ساری سنیت کو ملنے والی ہے وہ فاطمہ بنت محمد کے قدموں کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم اس وقت کا تفسیر روح البیان اسماعیل حقی علیہ رحمہ، میں وہ تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں بہت معتبر، اور تفاسیر کے جب چیپٹر میں اپنا نام لیا جائے تو سر فہرست آ جاتی ہے۔ اور اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے لکھی تفسیر روح البیان،
فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کتنی ہے؟ ماشاءاللہ ایک جی کتنی ہے؟ 8 جنت کتنی؟ 8 جنتیں جنت جنت نمازیں جنت کے لیے روزے جنت کے لیے حج جنت کے لیے زکات جنت کے لیے اور سنتے ہوئے 50 سال ہو گئے ابھی یہ بھی نہیں سیکھا پتا کہ جنتیں کتنی ہیں جنتیں کتنی ہیں سارے لوگ 8 جنتیں ہیں اور جنتیں 8 کون سی ہیں فردوس عدن ماوا خلد دار السلام دار المقامہ علیین اور جنت نعیم 8 جنتیں ہیں اور یہ جو 5 تن ہے نا 5 تن جو حضور کے گھرانے والے یہ ان 8 جنتوں میں نہیں ہوتے تفسیر روح البیان اسماعیل حق کے رحمت فرما رہے ہیں میں آپ کو فاطمہ بنت محمد کی شان سنا رہا تھا فرمایا یہ 8 جنتوں میں نہیں ہوں گے تو حیران ہو گئے کہ کیا کہہ رہے جنت میں تو پھر کہاں ہوں گے یہ 8 جنتوں میں نہیں جنتیں ان کے مقام کے نیچے ہیں فرمایا جنتیں 8 یا 8 میں نہیں میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر یہ کتب ستارہ دیکھتے ہو ذرا بولو نا محبت سے ذرا باہر تک مجھے اٹھے آواز سبحان اللہ ہاں میرے صحابہ یہ جو 8 جنتیں ہیں ان سے ان میں کیسا مقام ہے جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر کتب ستارہ دیکھتے ہو میں 8 جنتوں میں بسنے والے قیامت کے بعد اپنی جنتوں میں بیٹھ کر آسمان سے اوپر جنتوں سے اوپر ہمارے اوپر دیکھیں گے ایک کتب ستارہ چمکتا ہوگا جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے یہ چمکتا ہوا ستارہ کون ہے فرمایا یہ فاطمہ بنت محمد کا محل ہے اللہ اکبر ہمارے دروازے پر لکھا ہوتا ہے فلاں چودھری فلاں کا گھر فلاں منسٹر کا گھر فلاں تاجر کا گھر تختی لگواتے ہیں کہ نہیں تختی لگواتے ہیں اپنے گھر کے دروازے کے باہر پتہ چل جائے کہ گھر کا مالک کون ہے اب میرے آقا فرما رہے ہیں سنو تفسیر روح البیان حضور فرما رہے ہیں فرمایا جنت کا جو دروازہ ہے اس پر 5 جملے لکھے ہیں کتنے جملے 5 جملے لکھے ہیں پہلا جملہ لا الہ الا اللہ بولتے جاؤ میں سناؤں آپ کو لا الہ الا اللہ دوسرا جملہ محمد رسول اللہ تیسرا جملہ علی حبیب اللہ چوتھا جملہ آدم فاطمہ بنت محمد عنایت اللہ اور 5واں جملہ حسن و حسین سیف اللہ 5 جملے لکھے ہیں میرے آقا فرما رہے ہیں جنتوں سے اوپر چمکتا ہوا ستارہ ہے اس ستارے کو جنتی دیکھیں گے پوچھیں گے یہ کون ہے تو بتایا جائے گا یہ فاطمہ بنت محمد اور مولا علی کا گھر ہے فرمایا اس گھر کی چھت رب کا عرش ہوگا اس گھر کی چھت رب کا عرش ہوگا اور اس گھر کی چھت پر رب کا عرش ہو اسی کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں اسی کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں اللہ اکبر اب پھر کیا ہوگا اللہ اکبر سورہ جملہ تمہارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے راوی لکھتا ہے جب جنتی اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یکا یک ایک روشنی ٹوٹے گی زوردار چمک ان کی آنکھوں پہ پڑے گی سارے جنتیوں کی آنکھیں چودی آ جائیں گی ہاتھ رکھیں گے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھیں گے آنکھیں چودی آ جائیں گی اب جب آنکھیں چودی آئیں گی لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا رب کائنات تیرا وعدہ سچا ہے تیرا کلام سچا ہے تیرا فرمان پر حق ہے کہ جنت میں کوئی سورج نہیں کوئی چاند نہیں کوئی روشنی نہیں کوئی دیا نہیں یہ پھر کیا ہے سبحان اللہ بولے نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ مالک یہ کیا ہے جبریل بولے گا ہاں یہ پوچھتے ہو یہ چمک کیسی ہے یہ روشنی کیسی ہے یہ لائٹ کیسی ہے تو سنو جنت میں یہ اوپر جو محل ہے یہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ کا ہے جبریل فرمائیں گے
فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی اپنے بغیچے میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اب سنو جملہ، تمہارے سینے پہ ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ہمارے مولا علی سفر کر رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، ساتھ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ہے، گفتگو کرتے کرتے کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے یہ روشنی آئی ہے۔ جن کی مسکراہٹ سے جنتیوں کی آنکھیں بند ہو جائیں، اسے فاطمہ و علی بنت محمد سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، جن کی مسکراہٹ سے اتنی روشنی کے سارے جنتیوں کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذی وقار کون؟ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا۔ ہماری مائیں جب بچہ جنتی ہے تو 40 دن تک ناپاک، ایسے ہی ہے، کوئی ایسا ہے جس کی نہیں ہے؟ سب کی مائیں ناپاک 40 دن تک نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ کوئی عبادت کر سکتی ہے، 40 دن تک ناپاک پڑی ہے۔ یہ کون ہے جو ولادت بھی دے رہی ہے اور نماز بھی پڑھ رہی ہے؟ ادھر والے نہیں بول رہے، سبحان اللہ سے کوئی نہیں؟ ماشاءاللہ۔ کیا یہ کون ہے جو ولادت بھی کر رہی ہے اور نماز بھی پڑھ رہی ہے؟ ابا ذی وقار کون؟ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا۔ ہماری مائیں بچہ جنے ناپاک ہو جاتی ہیں، یہ کون ہے جو پاک ہیں؟ اب اگر آپ کی محبت ہے تو میں سناؤں قرآن، سارے بولو پیچھے والی بھی۔ اللہ اکبر ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ کی مائیں بچہ جنے نہ پاک، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، یہ فاطمہ بنت محمد ہے جن کے قریب ناپاکی نہیں جاتی، یہ نور ہی نور ہے، ناپاکی ان کے قریب نہیں جاتی۔ وَلَدَتِ الْحَسَنُ بَعْدَ الظُّهْرِ وَصَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی 15 رمضان المبارک شعبان المعظم، 15 شعبان المعظم کو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور کیا ہوا؟ وَلَدَتِ الْحَسَنَ بَعْدَ الظُّهْرِ، سیدہ نے نماز ظہر کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو ولادت دی۔ امام حسن مجتبیٰ کا جنم ہوا، نماز ظہر کے بعد عصر کی نماز آئی، وَصَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ، جب عصر کا وقت آیا، میری نبی کی نکتے نگر خود بھی مسلے پر ہے، بیٹا بھی مسلے پر ہے۔ اللہ میرے آقا کی نشتے جگر امام حسن مجتبیٰ کو جنم دے تو ظہر کا وقت ادا کر کے تو پھر بیٹے کو ولادت دے، اور جب عصر کا وقت آئے تو سیدہ بھی مسلح پر، بیٹا بھی مسلح پر۔ ہمارے بیٹے 10 سال کے ہو جائیں، شوہر کی مرضوں میں قدم نہیں رکھتے، یہ نبی کا لال ہے، یہ نبی کا نشتے جگر ہے، یہ نبی کے جگر کے ٹکڑے کا ٹکڑا ہے۔
اللہ اکبر. حضور نے فرمایا الحسن اشبہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسین ما اسفل من ذالک. مولا علی فرما رہے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا الحسن اشبہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سر کے بالوں سے لے کر سینے تک یا ناف تک امام حسن مجتبی میرے مصطفیٰ کریم آقا کی تصویر ہے. الحسین ما اسفل من ذالک. اور امام حسین سینے سے لے کر یا ناف سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مصطفیٰ کی تصویر ہے. اور اسی کو امام مجدد دین و ملت نے کوٹ کیا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے اللہ. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. خطے تو امن لکھا ہے دور کا نور کا. ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبقین ان کے جامع مہنی مانور کا. اس شعر کی ہی رومنٹک انشاءاللہ ادا رہا زندگی رہی تو اس شعر کی تشریح اور اہل بیت کی محبت بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ خط تؤمل کہتے کس نے. سبحان اللہ. کتنی زبانوں کا مرکہ کتنے انداز کو اور کس انداز میں بیان کیا. خط تؤمل لکھا ہے دور کا نور کا. ایک سینہ تک مشابہ اور ایک وہاں سے پاؤں تک. اللہ اکبر. حسن سبقین ان کے جامع مہنی مانور کا. اللہ اکبر. اور جب ولادت ہوئی میری سیدہ مخدومہ کائنات نے بیٹے کو بھی مصلی پر لیا نماز عصر ادا کی. ام ایمن دوڑتی ہوئی حضور کے پاس گئی اور جا کر کہتی ہے آقا آپ کی لخت جگر فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور اب نماز عصر ادا کر رہی ہے. آقا اس حالت میں تو میرے آقا نے کیا فرمایا. فرمایا یہ فاطمہ بنت محمد ہے ام ایمن تو نہیں. سبحان اللہ. یہ فاطمہ ہے بنت محمد ہے یہ ام ایمن تو نہیں. اور پھر راوی لکھتے ہیں حضور نے پھر یہ آیت پڑھی. سبحان اللہ. ذرا آپ کی محبتوں میں پھر سناؤں گا. اللہ اکبر. میرے مقام میرے کریم آقا نے صلوات و سلام ارشاد فرمایا فرمایا ام ایمن یہ فاطمہ بنت محمد ہے یہ کوئی اور نہیں ام ایمن تو نہیں. اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کون ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ وہ ہے جن کے بارے میں رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
جن کے نام سے آج کا موضوع تفویض تھا، سیدہ کائنات فاطمہ بنت محمد۔ اللہ اکبر، یہ صرف میرے کریم آقا کے جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ جنت کی مالکہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ جنت کی مالکہ ہے کہ جب جنت میں جانے کے لیے انبیاء بھی صف در صف ہوں گے، یہی فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرے گی۔ عطف ربی سے آواز دی جائے گی، نبیو اگرچہ تم معصوم عن الخطا ہو لیکن اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ اب اسی وقت جو ہم نے بیان کیا اللہ اس کو قبول فرمائے اور اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رب کائنات ہمارے دین و دنیا آخر فرمائے اور نبی